بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قتل حمزہ اے ھذا باب فی بیان قتل حمزہ۔ یہ باب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بیان میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حمزہ ابن عبد المطلب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہے عبداللہ بن عبد المطلب۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو سید الشہداء فرمایا، سید الشہداء فرمایا سکا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی بہادر شخصیت کا نام ہے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے عدی ابن خیار کو، یعنی عبید طعیمہ بن عدی ابن خیار، طعیمہ بن عدی ابن خیار، اس شخص کو حضرت حمزہ نے غزوہ بدر میں قتل کیا تھا۔ نام یاد رکھیے، طعیمہ بن عدی ابن خیار۔ طعیمہ بن عدی ابن خیار کا بھتیجا اس کی ملکیت میں حضرت وحشی تھے۔ حضرت وحشی بعد میں ایمان لے کر آئے ہیں، فتح مکہ کے بعد۔ تو حضرت وحشی یہ طعیمہ بن عدی ابن خیار کے بھتیجے کی ملکیت میں تھے۔ تو حضرت وحشی کے مالک نے حضرت وحشی سے کہا تھا کہ میرے چچا طعیمہ بن عدی ابن خیار کو حمزہ بن عبد المطلب نے بدر میں قتل کیا تھا، اگر تم میرے چچا کے بدلے میں حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ حضرت وحشی سے کہا تھا۔ اس وقت چونکہ ایمان نہیں لائے تھے حضرت وحشی، حضرت وحشی نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں طعیمہ ابن عدی ابن خیار کو قتل کرنے والے حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کرنے کی فراق میں رہوں گا۔ یہ ان کے مالک سے یہ گفتگو ہوئی تو حضرت وحشی کا بیان ہے کہ وہ غزوہ احد کے لیے جب قریش کے کفار نکلے تھے تو حضرت وحشی بھی ان کے ساتھ نکلے، اور جب غزوہ احد شروع ہوا تو اس وقت کافروں میں سے سباع نام کا ایک شخص، جس کو سباع ابن عبد العزى خزاعی کہتے ہیں، تو سباع نامی شخص بہادر مسلمانوں کے مقابلے میں نکلا اور اس نے کہا حل من مبارز، کیا کوئی مبارز ہے، کیا کوئی بہادر ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ تو
اس کے مقابلے میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب نکلے. حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے پہلے تو اسے عار دلائی اور کہا اے سبا، یا یہ کہا کہ اے ابن ام انمار، یعنی سبا کی ماں کا نام لے کر کہا یا ابن ام انمار، اے ام انمار کا بیٹا، اور ام انمار کا وصف ذکر کیا، کام ذکر کیا، اور کہا مقطعت البذور، وہ ام انمار، تو اس ام انمار کا بیٹا ہے نا جو مکہ میں ختنہ کیا کرتی تھی. یعنی ام انمار کا کام مکہ میں عورتوں کا ختنہ کرنا تھا. تو حضرت حمزہ بن مطلب بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے سبا کو عار دلاتے ہوئے یہ فرمایا یا ابن ام انمار مقطعت البذور، تو اسے عار دلائی اور کہا کہ کیا تو اللہ اس کے رسول سے لڑنے آیا ہے؟ یہ کہا تھا اور کہنے کے بعد اس پر حملہ کر دیا اور اسے فوراً ہی سرد کر ڈالا، یعنی بے حس و حرکت کر دیا اور مار دیا. کس کو؟ سبا کو، حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے. حضرت وحشی کہتے ہیں کہ میں ایک چٹان سے چھپا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا، جیسے ہی میرے پاس سے حمزہ بن عبد المطلب کا گزر نہ ہوا، میرے پاس کے میرے قریب آئے وہ، ویسے ہی میں نے اپنا نیزہ ان کے ناف کے نیچے مار دیا اور پھر اس نیزہ کو ایسا دبایا کہ وہ آگے سے پیچھے تک نکل گیا. حضرت وحشی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے اس طریقے سے نیزہ مارا. تو حضرت وحشی نے نیزہ مارا اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء شہید ہو گئے. اس کے بعد کافروں نے ان کے ساتھ اور ایسے ہی بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ ہی کیا، ان کے ناک کان وغیرہ سب کاٹ لیے، یعنی مسلح کر دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کو اس حالت میں دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضطرب ہوا اور فرمایا، سرکار نے ایک روایت میں ہے کہ اگر حمزہ بن عبد المطلب کی بہن کو اگر برا نہ لگتا تو میں حمزہ کو ایسے ہی چھوڑ دیتا تاکہ چرند پرندے ان کو کھاتے اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ان پرندوں کے پیٹوں سے ان کو زندہ فرماتا. لیکن ان کی بہن کو یہ برا لگے گا، یعنی پھوپھی کو برا لگے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں پھوپھی ہوں گی، ان کو برا لگے گا، اس لیے سرکار نے انہیں اٹھایا اور دفن کیا. آج بھی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جبل احد کے پاس میں ہے. یہ حضرت وحشی نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح سے شہید کیا. حضرت وحشی کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کفار جب مکہ لوٹے تو میں بھی مکہ لوٹ آیا، لیکن یہ خبر کہ حضرت وحشی نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، یہ خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد جب مکہ شریف میں یہ کفار آ گئے تو حضرت وحشی کہتے ہیں پھر کچھ دنوں کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ کو فتح فرما لیا تو اس کے بعد میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ میں سوچتا تھا کہ اب کیا کروں، اب مکہ میں کیسے رہوں؟ تو حضرت وحشی مکہ سے طائف چلے گئے اور طائف پہنچے۔ پھر وہاں پر بھی طائف کے لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعوت و تبلیغ کے لیے ایک وفد روانہ کیا کہ سرکار کو دعوت دے وہ، اور سرکار تشریف لائے یہاں۔ تو طائف کے لوگوں نے جب وفد بھیجا تب اس وقت حضرت وحشی کے دل میں پریشانی ہوئی کہ یہاں کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو پھر میرا کیا حال ہوگا، میں یہاں کیسے رہوں گا؟ تو حضرت وحشی نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہاں طائف سے اب یمن چلے جاتے ہیں۔ لیکن کسی نے حضرت وحشی سے کہا کہ ارے کیوں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت ہے، اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ تو حضرت وحشی کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو سرکار میری گردن اڑوا دیں گے، کیونکہ میں ان کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں شہید کر چکا ہوں۔ تو کسی کہنے والے نے یہ کہا حضرت وحشی سے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قاصد کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے، اس لیے تم سرکار کی بارگاہ میں جاؤ، طائف کے لوگ جو وفد بھیج رہے ہیں اس وفد میں چلے جاؤ، قاصد کو کوئی تکلیف نہیں دی جاتی ہے۔ یہ سن کر حضرت وحشی اس وفد میں مکہ مکرمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور سرکار کی بارگاہ میں جب پہنچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی کو دیکھا تو کہا کہ تم وحشی ہو؟ پہچان لیا سرکار نے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں وحشی ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہی ہو نا وہ جس نے حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو آپ تک خبر پہنچی ہے وہ سچی ہے، بات تو ایسی ہی ہے، میں نے قتل کیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی سے کہا کہ اگر ہو سکے تو تم اپنا چہرہ مجھے مت دکھاؤ۔ تو حضرت وحشی وہاں سے الگ ہو گئے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ جیسے تم نے مسلمانوں کو شہید کیا ہے، جاؤ اسلام لانے کے بعد اب تم ویسے ہی اسلام اور مسلمانوں کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے جہاد کرنا، یہ فرمایا ایک روایت میں یہ ہے۔ تو حضرت وحشی نے اسی دن سے ارادہ کر لیا اور اسلام لے کر آ گئے۔ اسلام لانے کے بعد ارادہ کر لیا کہ جس طریقے سے میں نے اپنے حالت کفر میں ایک بہتر انسان یعنی حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، ویسے ہی اب میں سب سے برے انسان کو حالت اسلام میں قتل کروں گا، یہ سوچ لیا تھا، یہی ذہن میں تھا، اور رسول کریم نے فرمایا تھا کہ جاؤ تم جہاد کرو۔ تو حضرت وحشی کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سرکار کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے جب دعوی نبوت کیا تھا
تو اس وقت میرے دل میں یہ آیا کہ میں نے اسلام میں حالت کفر میں سب سے بہتر انسان کو میں نے شہید کیا تھا، تو اب حالت اسلام میں سب سے برے انسان کو جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو میں قتل کروں۔ حضرت وحشی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسلام مسلمہ کذاب کے سے لڑنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے بھیجا، تو اس لشکر میں بھی تھا، اور میں گیا اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں مسلمہ کو قتل کروں گا، کیونکہ حالت کفر میں سب سے بہتر انسان کو میں قتل کر چکا ہوں، شہید کر چکا ہوں، تو اب کم سے کم اس کے بدلے میں ایک بدترین انسان کو میں قتل کروں گا تاکہ اس کا بدلہ ہو جائے عند اللہ۔ تو مسلمہ کذاب کے قتل کے قصد سے قافلے میں یہ نکلے۔ جب سب وسطہ ہوئے، جنگ شروع ہوئی، تو اس میں بے شمار کفار اور مسلمہ کذاب کے ماننے والوں کو قتل کیا گیا۔ اس لشکر کے امیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد ابن ولید کو بنایا تھا، جس میں لاکھوں کفار مارے گئے تھے۔ حضرت وحشی نے دیکھا کہ ایک دیوار کی درار میں مسیلمہ کذاب مارے ڈر کے چھپ گیا ہے۔ اس نے اپنی دیوار کی درار میں گھس گیا، لیکن اس کا جسم بہت بھاری تھا، وہ دور سے دکھ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ گندمی رنگ کا کوئی اونٹ اس کے اندر منہ اپنے ڈالے ہوئے ہو، بہت موٹا تازی تھا۔ حضرت وحشی کہتے ہیں میں نے اسے دیکھا تو میں نے اس کے دور سے ہی نیزہ پھینک کر مارا، اور نیزہ جب اس کے لگا تو پھر میں نے جا کر اسے بے دم کر دیا، گرا دیا، اور پھر عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر اس کی گردن کو کاٹ دیا۔ اس طرح سے حضرت وحشی نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ یہ حدیث کا خلاصہ میں نے یہاں پر ذکر کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت وحشی بعد میں اسلام لے کر آ گئے، تو اب اسلام لانے کے بعد ان کا پہلا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا تھا، جو گناہ ہوا، اللہ نے اس گناہ کو ختم فرما دیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک عمل، اگر کوئی غلط کام ہو گیا تو آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی اچھا کام کرے تاکہ اللہ اس کے عوض اس غلط کام کو معاف فرما دے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے والے حضرت وحشی ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت وحشی جب غزوہ احد میں حضرت حمزہ کو انہوں نے شہید کیا تھا، اس وقت اسلام لے کر نہیں آئے تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد پھر وہ اسلام لے کر آئے تھے، اور مسلمہ کذاب کو جب انہوں نے قتل کیا تھا اس وقت وہ مسلمان تھے۔ یہ ساری باتیں اس سے معلوم ہوئی۔ اس حدیث پاک کے اندر غزوہ احد کا ذکر آیا کہ حضرت وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، جس جنگ میں وہ جنگ احد تھی، تو غزوہ احد کا ذکر آیا، اس لیے امام بخاری نے اس کو یہاں پر ذکر فرما دیا۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ اس سے جو حدیث پاک آئے گی اس حدیث پاک سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ حضرت وحشی
رضی اللہ تعالی عنہ کی یادداشت کتنی مضبوط تھی، یا قیافہ ان کا کتنا مضبوط اور اچھا تھا کہ وہ 50 سال کے بعد بھی ویسے ہی پہچان رہے تھے جیسے کہ پہلے انہوں نے دیکھا تھا، پیر سے پہچان لیا۔ ترجمہ کرتے ہیں، پورا واقعہ آ رہا ہے۔ بابن قتل حمزہ، حضرت حمزہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان۔ حدثنی ابو جعفر، ان سے حدیث بیان کیا ابو جعفر محمد ابن عبداللہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا حجین، ہم سے حدیث بیان کی حجین ابن مسنہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عبد العزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ، ہم سے حدیث بیان کیا عبد العزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن فضل سے، وہ روایت کرتے ہیں سلیمان ابن یسار سے، ان جعفر ابن عمرو ابن امیہ الضمری، وہ روایت کرتے ہیں جعفر ابن عمرو ابن امیہ الضمری سے، قال انہوں نے کہا خرجت مع عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار، میں عبید اللہ ابن عدی ابن خیار کے ساتھ نکلا۔ عبید اللہ ابن عدی ابن خیار کے ساتھ کون نکلے؟ حضرت جعفر ابن عمرو ابن امیہ الضمری۔ فلما قدمنا حمصا، تو جب ہم ملک شام کے ایک شہر حمص میں آئے، قال علی، وہیں حمص میں پھر حضرت وحشی رہنے لگے تھے، قال علی عبید اللہ، تو عبید اللہ ابن عدی ابن خیار نے مجھ سے کہا، کس سے؟ حضرت جعفر ابن عمرو ابن امیہ غمری سے، کیا کہا؟ حل لک فی وحشی نسألہ عن قتل حمزہ، کیا تمہیں رغبت ہے وحشی کے سلسلے میں کہ ہم ان سے حضرت حمزہ کی شہادت کے بارے میں پوچھیں؟ قلت، تو حضرت جعفر ابن عمرو ابن امیہ زمری کہتے ہیں کہ میں نے نہیں، عبید اللہ بن عدی ابن خیار نے حضرت جعفر سے کہا تھا کہ کیا تمہیں شوق ہے؟ تو حضرت جعفر کہتے ہیں قلت، میں نے کہا نعم، ہاں پوچھ لیتے ہیں۔ وکان وحشی یسکن حمص، اور حضرت وحشی حمص میں رہتے تھے، حمص ایک شہر کا نام ہے ملک شام میں۔ فسألنا عنہ، تو ہم نے حضرت وحشی کے بارے میں پوچھا، یعنی حضرت وحشی کدھر رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، ان کا پتہ پوچھا۔ فقیل لنا، تو ہمیں جواب میں کہا گیا ہوا ذاک فی ظل قصری، دیکھو وہ وحشی اپنے محل کے سائے میں ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے یہ بتایا کہ وہ بہت زیادہ شراب پیتا ہے، اور جب زیادہ شراب میں ہو، نشے میں ہو، تو اس سے کوئی بات مت کرنا، اور نشے میں نہ ہو تو اس سے باتیں کرنا، اس سے پوچھنا۔ حضرت وحشی کے لیے کہا گیا فقیل لنا، تو ہم سے کہا گیا کہ ہوا ذاک فی ظل قصری، وہ دیکھیے وہ اپنے محل کے سائے میں ہے۔ کأنہ حمیت، راوی فرماتے ہیں کہ وہ اتنے موٹے تازی تھے، اتنے ڈیل ڈول والے تھے، کأنہ حمیت، جیسے کہ بھرا ہوا کوئی مشکیزہ ہو۔ حمیت کا معنی بھولا ہوا مشکیزہ، کأنہ حمیت، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ مشکیزہ ہو، یعنی مشکیزے سے حضرت وحشی کے موٹاپے کو تشبیہ دی۔ قال فجئنا، حضرت جعفر ابن عمرو ابن امیہ غمری کہتے ہیں کہ ہم آئے، حتی وقفنا علیہ، یہاں تک کہ ہم ان کے پاس کھڑے ہو گئے، وقف یقف کھڑا ہونا، حتی وقفنا علیہ بیسیر، ہم ان کے پاس تھوڑی دیر کھڑے ہوئے، فسلمنا، پھر ہم نے سلام کیا، فرد السلام، تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ قال، حضرت جعفر ابن عمرو بن امیہ غمری کہتے ہیں وعبید اللہ محتجر بعمامتی، وہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن عدی ابن خیار جو میرے ساتھ تھے، وہ اپنے امامے میں لپٹ گئے تھے۔ عبید اللہ محتجر بعمامتی، اپنے امامے میں لپٹ گئے تھے، یا محتجز بعمامتی،
اپنے امامے کو انہوں نے لپیٹ لیا تھا. کیسے امامے کو لپیٹ لیا کہ چہرہ بھی نہیں دکھ رہا تھا، صرف آنکھیں آنکھیں دکھ رہی تھی، باقی جسم تو چھپا ہوا تھا ہی، نیچے پیر صرف دکھ رہے تھے. ما یرا وحشی الا عینہ، حضرت وحشی نہیں دیکھ رہے تھے مگر ان کی آنکھیں، یعنی صرف آنکھیں و رجلیں، اور ان کے دونوں پیر، صرف آنکھیں اور پیر نظر آ رہے تھے حضرت وحشی کو. فقال عبید اللہ، تو عبید اللہ ابن عدی ابن خیار نے کہا یا وحشی اتعرفنی، اے وحشی کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ قال، اب دیکھیے یہاں پر حضرت وحشی کی یادداشت، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اور یہ واقعہ حضرت عبید اللہ ابن عدی ابن خیار کی پیدائش سے تقریباً 50 سال کے بعد کا واقعہ ہے. یا وحشی و تعریفنی، یا وحشی کیا تم ہمیں جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ قال، راوی فرماتے یعنی جعفر ابن عمرو ابن امیہ کہتے ہیں فنظر فنظر الیہ، تو حضرت وحشی نے ان کی طرف دیکھا، حضرت وحشی نے ان کی طرف دیکھا. ثم قال، پھر کہا لا واللہ، نہیں خدا کی قسم، یعنی میں تمہیں نہیں پہچان رہا ہوں، یہ مطلب ہے. لا واللہ، ہاں لیکن ایک بات بتائی، کیا؟ الا، مگر، انی اعلم، میں یہ جان رہا ہوں، ان عدی ابن الخیار تزوج امراۃ، کہ عدی ابن خیار جو عبید اللہ کے والد ہیں، عبید اللہ ابن عدی ابن خیار تھا نا گزرا ہوا، تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں یہ جانتا ہوں ان عدی ابن الخیار تزوج امراۃ، عدی ابن خیار نے ایک عورت سے نکاح کیا، یقال لها ام قتال، کہ جس کو ام قتال بنت ابی العیس کہا جاتا تھا، اس عورت سے عدی ابن خیار نے نکاح کیا. فولدت له غلاما بمکہ، تو مکہ میں عدی ابن خیار کے لیے اس عورت نے ایک لڑکا جنا. فکنت استرضع له، تو میں ان کے لیے ان کو دودھ پلانے والی کو تلاش کر رہا تھا. كنت استرضع له، كنت اطلب له مرضعة، یہ معنی ہوگا، میں ان کے لیے ایک دودھ پلانے والی عورت کو تلاش کر رہا تھا. فحملت ذلك الغلام، تو اس لڑکے کو میں نے گود میں لیا یا اٹھایا، ماں امہ، اپنے اس کی ماں کے ساتھ. فناولتها ایاہ، ماں سے مراد یہاں پر رضائی ماں، یعنی نہ اس کی رضائی ماں کے پاس اٹھا کر لے کر گیا. فناولتها ایاہ، اور اس لڑکے کو میں نے اس کی رضائی ماں کے حوالے کر دیا، جس کا نام سعدیہ تھا. اب اس وقت میں گود میں اٹھا کر لے کر گئے رضائی کے دودھ پلانی والی کے پاس، تو اس وقت پیر دیکھے تھے، اور آج بھی نیچے پیر دکھ رہے تھے. انہی پیروں سے پہچان لیا، کہا کہ یہ پیر مجھے اسی لڑکے کے ہو بہو لگ رہے ہیں. پناول تو ہے یا ہو، تو پھر میں نے وہ لڑکا اس دودھ پلانے والی عورت کے حوالے کر دیا تھا، اسے دے دیا. فلا کا انی نظر تو الی قدمیک، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ میں تمہارے قدموں کی طرف دیکھ رہا ہوں، یعنی جو قدم اس وقت دیکھے تھے 50 سال پہلے تقریباً، انہی دو قدموں کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ دونوں قدم تمہارے قدم ہے، یہ مطلب ہے. قال فکشف عبید اللہ، راوی فرماتے ہیں یعنی حضرت جعفر ابن عمرو ابن امیہ عمری کہتے ہیں فکشف عبید اللہ عن وجہی، تو حضرت عبید اللہ نے عبید اللہ ابن عدی ابن خیار نے اپنے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا. ثم قال، پھر کہا الا تخبرونا بقتل حمزہ، کیا تم ہمیں حضرت حمزہ کے شہادت کے بارے میں خبر نہیں دو گے؟ قال نعم، تو حضرت وحشی نے کہا ہاں ضرور بتائیں گے. ان حمزہ قتل طعیمۃ بن عدی بن، حضرت حمزہ نے ان حمزہ قتل طعیمۃ بن عدی بن الخیار ببدر، کہ حضرت حمزہ نے طعیمہ بن عدی بن خیار کو بدر میں قتل کیا تھا. فقال علی مولایا، تو میرے مالک نے مجھ سے کہا، مالک کون تھا ان کا؟ جبیر ابن مطعم ہے نا، اور جبیر ابن مطعم یہ بھتیجا تھا طعیمہ بن عدی ابن خیار کا.
فقال علی مولایا، تو میرے مالک کے جبیر ابن مطعم نے مجھ سے کہا، ان قتلت حمزہ بعمی، اگر تو میرے چچا کے بدلے میں حمزہ کو قتل کر دے گا، فانت حر، تو آزاد ہے۔ قال فلما ان خرج الناس، حضرت وحشی نے کہا کہ پھر جب لوگ نکلے، عام عینین، عام عینین میں نکلے، عام عینین، عینین کا سال، یعنی عینین سے مراد وہ عام عینین سے مراد عام احد ہے، یعنی غزوہ احد کے سال۔ اب عینین کی وجہ بتا رہے ہیں کہ عینین جبل بحیال احد، احد کے اطراف میں ارد گرد ایک پہاڑی کا نام ہے عینین، تو اس پہاڑی کی طرف نسبت کرتے ہوئے عامہ عینین کہہ دیا، لیکن مراد ہے غزوہ احد۔ فلما ان خرج الناس عام عینین، تو جب لوگ عام عینین میں نکلے، وعینین جبل بحیال احد بینہ و بینہ واد، اور عینین یہ احد کے دامن میں ایک پہاڑی ہے، جس پہاڑی اور احد کے درمیان ایک وادی ہے۔ خرجت مع الناس، تو جب احد کے غزوہ احد کے لیے لوگ نکلے، یعنی کفار نکلے، خرجت مع الناس الی القتال، تو میں لوگوں کے ساتھ قتال کی طرف نکلا، یعنی غزوہ احد لڑنے کے لیے نکلا۔ فلما ان اصطفوا للقتال، تو جب انہوں نے قتال کے لیے صف بندی کی، اصطفا صف بندی کرنا، خرج سباع، تو سباع نکلا، سباع سے مراد سباع ابن عبد العزى خزاعی، یہ کافروں میں سے تھا، وہ نکلا۔ فقالا، تو اس نے کہا، حل من مبارس، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی بہادر دلیر جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ قال، تو حضرت وحشی کہتے ہیں، فخرج الیہ حمزہ بن عبد المطلب، تو سباع کی طرف حمزہ بن عبد المطلب نکلے۔ فقالا، تو کہا، یا سباع، یا ابن ام انمار مقطعۃ البذور، اے سباع، اے ام انمار کے بیٹے، ام انمار جو کہ ختنے کیا کرتی تھی مکہ میں، اتحاد اتحاد اللہ و رسولہ، کیا تو اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرنے آیا ہے، لڑنے آیا ہے؟ قال، راوی فرماتے ہیں یا حضرت وحشی کہتے ہیں، ثم شد علیہ، پھر حضرت حمزہ نے اس سباع نامی شخص پر حملہ کر دیا، فکان کامس الذاہب، تو وہ شخص یعنی سباع ہو گیا گزرے ہوئے کل کی طرح، یعنی جیسے گزرا ہوا کل، اس کا اب وہ واپس نہیں آ سکتا، ختم ہو گیا، ویسے ہی وہ بھی ختم ہو گیا، یعنی تو یہ کنایا ہے مرنے سے، یعنی ٹھنڈا پڑ گیا، مر گیا۔ فکان کا امس ذاہب، تو وہ گزرے ہوئے کل کی طرح ہو گیا۔ قال، حضرت وحشی کہتے ہیں، وَقَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ صَخْرَةٍ، میں ایک چٹان کے نیچے حمزہ کے لیے چھپ گیا، کمانا بمانا اختفا، چھپ جانا، فَقَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ صَخْرَةٍ، تو میں چٹان کے نیچے حمزہ کے لیے، یعنی حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے لیے میں چھپ گیا۔ فلما دنا منی، تو جب وہ مجھ سے قریب ہوئے، دنا یدنو دنون، قریب ہونا، فلما دنا منی، تو جب وہ مجھ سے قریب ہوئے، رمیتہ بحربتی، تو میں نے اپنے نیزہ ان کے مارا، میں نے اپنا نیزہ انہیں مارا، حربت نیزہ، فَأَضَعُهَا فی سنتی، پھر میں نے وہ نیزہ ان کے ناف کے نیچے رکھا، حتی خرجت من بین ورکیہ، یہاں تک کہ وہ نیزہ ان کے دونوں سرینوں کے درمیان سے پیچھے نکل گیا۔ قال فکان ذلک الاحد بہ، تو یہی میرا کام ہوا، فکان ذاک الاحد، تو ذاکا یہ کانا کا اسم ہو گیا، اور الاحد بہ یہ اس کی خبر ہے، فکان ذاک الاحد بہ، تو یہ یعنی نیزہ مارنا اور یہ سب کرنا ان کے ساتھ میرا یہ کام ہوا۔ فلما رجع الناس، تو جب لوگ لوٹے، یعنی کفار جب مکہ کی طرف لوٹے، رجعت معاہم، تو میں بھی ان کے ساتھ لوٹا۔ فاقمت،
تو میں نے اقامت کی بے مکہ، مکہ میں، حتی فشا فیہ الاسلام، یہاں تک کہ اسلام اس میں پھیل گیا. فشا یفشو فشوباً، پھیلنا. ثم خرجت الى الطائف، پھر میں طائف کی طرف نکل گیا. فارسلوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، تو اہل طائف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب قاصدوں کو بھیجا. فقیل لی، تو مجھ سے کہا گیا، یعنی اب ان کو یہ خوف تھا کہ اب تو سرکار یہاں پر بھی آئیں گے، یہاں پر بھی اسلام پھیل جائے گا، تو اب میں کیا کروں گا، کیسے بچوں گا. تو ان کے ذہن میں آیا کہ یمن چلے جائیں. لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں، تم نبی کریم صلی اللہ اسلام لا کر لے آؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاؤ قاصد بن کر. اور وہ قاصدوں سے کچھ نہیں کہتے، قاصدوں کو نہیں مارتے. فقیر علی، تو مجھ سے کہا گیا، انہو لا یہیج الرسول، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یہیج الرسول، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاصدوں کو، رسول کی جمع رسول، قاصدوں کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں اور ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں. قال فخرجت معهم، حضرت وحشی کہتے ہیں تو میں ان کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، قاصدوں کے ساتھ نکلا. حتی قدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا. فلما رآنی، تو جب سرکار نے مجھے دیکھا، قال، تو سرکار نے فرمایا، انت وحشی، تم وحشی ہو. قلت، تو میں نے کہا، نعم، ہاں. قال انت قتلت حمزہ، تمہیں نے حمزہ کو قتل کیا تھا. قلت، تو میں نے کہا، قد کان من الامر ما بلغک، معاملہ وہی ہوا جو آپ تک پہنچا، یعنی ہاں میں نے ہی قتل کیا تھا. قال فهل تستطيع ان تغيب وجهك عني، سرکار نے فرمایا، کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لو. قال، تو حضرت وحشی کہتے ہیں، فخرجت، تو میں نکلا، معاہم، ان کے ساتھ، حتی قدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. خرج، تو میں نکلا. فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہاں سے نکل گئے. اب میں نے اس کے بارے میں بتایا کہ ایک روایت تو یہ کہ وہاں سے ہٹ گئے تاکہ سرکار دوبارہ نہ دیکھیں، سرکار ناراض تھے بہت. ایک روایت میں یہ ہے کہ سرکار نے ان سے فرمایا تھا کہ جاؤ، جیسے تم کو شہید کیا ہے ایسے ہی اب اسلام لانے کے بعد تم کفار سے لڑنا اور کفار کو مارنا. فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، فخرج مسیلمۃ الکذاب، تو مسیلمہ کذاب نکلا. قل، تو میں نے کہا، اپنے دل میں انہوں نے کہا، حضرت وحشی نے، کیا لأخرجن الی مسیلمہ، میں ضرور مسیلمہ کی طرف نکلوں گا، یعنی مسیلمہ کو مارنے کے لیے. لعلی اقتلہ، شاید میں اسے قتل کر دوں. فاکافئ به حمزہ، اور اس کو قتل کر کے اس کے ذریعے سے حمزہ کا بدلہ چکا دوں. قال فخرجت مع الناس، تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مسلمہ کذاب کی طرف اس سے قتال کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کے ساتھ میں نکلا. فکان من امرہ ما کان، تو میرا معاملہ پورا وہی ہوا جو ہوا، یعنی میں نے مسلمہ کو قتل کیا. قال فاذا رجل قام فی سلمۃ جدال، کہتے ہیں کہ جب میدان جنگ میں پہنچے، جب جو ہوا سو ہوا، سب وردی ہوئی، سب کچھ ہوا، تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، قام فی سلمۃ جدار، جو پہاڑ، جو دیوار کے درار میں کھڑا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا. کانہ جمل اورق سائر الراس، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ گندمی رنگ کا اونٹ ہو، سائر الراس، جس کے بال کھڑے ہوئے تھے. قال فرمیتہ بحربتی، حضرت وحشی کہتے ہیں تو پھر میں نے اپنا نیزہ اس کے مارا. کون سا نیزہ؟ یہ وہی نیزہ تھا جو حضرت حمزہ کے مارا تھا، وہی نیزہ تھا. فاضعها بین ثدییہ، فرماتے ہیں کہ پھر میں نے یہ نیزہ اس کے دونوں پستانوں کے بیچ، یعنی اس کے سینے پر رکھ دیا. حتی خرجت من بین کتفیہ، یہاں تک کہ اس کے دونوں شانوں کے بیچ سے وہ نیزہ پیچھے نکل گیا. قال ووثب الیہ رجل من الانصار، تو فوراً جب وہ گر گیا تو اس کے بعد انصار میں سے ایک صاحب، یعنی عبداللہ ابن زید ابن عاصم مازنی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی طرف کودے. وثب یسب وثبا، کودنا.
ایک دم تیزی سے اس کی طرف بڑھے، فضربہ بالسیف، تو تلوار سے اس کو مارا، علی حامتہ، اس کی کھوپڑی پر تلوار مار دی۔ قال عبداللہ ابن فضل، عبداللہ ابن فضل نے، قال عبداللہ ابن الفضل، عبداللہ ابن فضل نے کہا فاخبرنی سلیمان بن یسار، یہاں تک پورا واقعہ ہو گیا۔ اب آگے ذکر کر رہے ہیں امام بخاری، ایک اور بات ذکر کر رہے ہیں، فاخبرنی سلیمان بن یسار، امام بخاری کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن فضل نے کہا کہ مجھے خبر دی سلیمان ابن یسار نے، انہو سمع عبداللہ ابن عمر، کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو یقول کہتے ہوئے سنا، کیا؟ فقالت جاریۃ علی ظہر بیت، جب مسلمہ کذاب کو حضرت وحشی نے قتل کر دیا تو ایک لڑکی نے گھر کی چھت پر کہا تھا، کیا کہا تھا؟ وہ امیر المؤمنین قتلہ العبد الاسود، امیر المومنین یعنی مسلمہ کذاب کو امیر المومنین کہا، امیر المومنین اس کو ایک سیاہ فام غلام نے قتل کر دیا۔ تو العبد الاسود اس روایت میں جو ہے، اس سے مراد حضرت وحشی ہی ہے، اس سے یہ تعین ہوا کہ مسلمہ کذاب کو حضرت وحشی نے ہی قتل کیا تھا۔ ہاں اس میں کلام ہے کہ امیر المومنین لڑکی نے مسلمہ کذاب کے لیے کہا تھا یا نہیں، کیونکہ محدثین نے یہ فرمایا کہ اس وقت میں امیر المومنین کا چلن نہیں تھا، بلکہ امیر المومنین کا جو چلن ہوا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے ہوا ہے، اس لیے اس میں تو کلام ہے، لیکن اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ حضرت وحشی نے ہی مسلمہ کذاب کو قتل کیا تھا۔ تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پورا ذکر ہوا۔